أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة الأبدية وعلى أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعل لي فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم لوگوں کا موضوع ہے ماہ سیام کی دعائیں، اور اس میں اسپیشل اور خاص توجہ اور فوکس جو ہے ہم لوگوں کا وہ خدا کی معرفت اور خدا کو پہچاننا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے دن بھی کہ زندگی کا آغاز اور زندگی کی انتہا اور زندگی کی ہر کامیابی کا اصل جو ہے وہ راز ہے وہ انسان کی صحیح شناخت اور صحیح معرفت میں. اگر وہ اپنے خالق اپنے مالک کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہے تو اس کی زندگی کمال کی طرف کامیابی کی طرف جائے گی. اور اگر اس کے پاس صحیح شناخت صحیح پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ میں بارہ اس طرح کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ جب کسی میوزیم میں جاتے ہیں یا کسی نئی عمارت میں نئی بلڈنگ میں جاتے ہیں کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں اندر کس طرح آپ کو کیسے رہنا ہے. فار ایگزامپل میوزیم میں آپ کو کس چیز کو ٹچ کرنا ہے کس چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. مثال کے طور پہ کہاں لاؤڈ وائس میں بات کرنی ہے کہاں آہستہ بات کرنی ہے، کیا نارمز رہیں گے وہاں چلنے پھرنے کے، یہ کون آپ کو بتائے گا؟ یہ بتائے گا آپ کو کہ جو وہاں کی آرگنائزنگ کمیٹی یا مثال کے طور پہ جو وہاں کا ادارہ ہے اور جو وہاں کے آفس بیئررز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آفس بیئررز کو آپ سمجھ جائیں. کائنات کا آفس بیئرر ہے خدا. کائنات میں انسان کو اپنی زندگی آغاز کرنے سے پہلے اس کائنات کے آفس بیئرر کو اور اس کے مالک کو اس کے اونر کو پہچاننا ضروری ہے. وہ ہمیں پراپرلی گائیڈ کرے گا کہ ہمیں زندگی میں یہاں دنیا میں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی ہمارا بنانے والا ہے، وہی ہمیں خلق کرنے والا ہے. وہ ہمارے وجود کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری کیا نا خوشیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے غم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. وہ ہول اینڈ سول ہے پوری کائنات کا. تو اسے جانے بغیر اس کائنات میں زندگی بسر کرنا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کسی ایسی عمارت میں عالیشان عمارت میں گھوم رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو چھوتے ہیں کسی چیز کو مثال کے طور پہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اتفاق سے اس کا کبھی کبھی ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کس چیز کا کیسا استعمال ہے. تو یہ دنیا کی بے مثال اگزامپل ایسی ہی ہے. اس دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے سے پہلے پہلا قدم زندگی کا جو ہے وہ خدا کی صحیح معرفت ہے. کل اچھا سوال ہوا تھا کہ خدا کی معرفت کا کیا مطلب ہے. میں آج کی دعا سے اس کو کنیکٹ کروں گا بات کو. خدا کی معرفت کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے خدا ہے کیا، خدا کے صفات کیا ہیں، خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کے کمالات کیا ہیں، انسان اس کو پہچان لے. اس کے بعد اپنی حقیقت کو پہچانے کہ اس میں کیا قدرت ہے، اس میں کیا خاصیتیں ہیں، وہ کتنا کمزور ہے، وہ کتنی توانائی رکھتا ہے. یعنی اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ سیلف نوئنگ، جس کو بعض کیا علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خود کو پہچاننا، خود شناسی. خود کو پہچان لے انسان تو ڈیفینیٹلی جب خود کو پہچان لے گا، جب اپنی ایبیلٹیز کو اپنی توانائی کو اپنی ریالٹی کو اپنے اوریجن کو اور اپنی بنیاد کو اساس کو کہاں سے آیا ہے، اس کی انتہا کہاں کو ہونی ہے، جب انسان اس سوال کے جواب کو تلاش کرے گا تو خود بخود اس کو خدا ملے گا. انسان جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے. تو خدا شناسی سے پہلے انسان خود کو پہچان لے کے ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا ریئلٹی ہے. تو جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے، خود کو پہچاننے کی راہ میں آ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، اس دنیا میں انسان جو ہے اگر خدا کو یا خود کو نہ پہچانے تو اس کی مثال کیا ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے فرض کیجیے بہترین سب سے اعلیٰ قسم کی اور برانڈڈ کار ہو، بہت قیمتی ہو، مثال کے طور پہ ملینز ڈالر اس کی قیمت ہو، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے اس کی قیمت ہو، لیکن آپ اس گاڑی سے جا کے پوچھیں کہ تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تو کار آپ کو کچھ نہیں بولے گی کیونکہ اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. تو ہماری مثال بھی اسی ڈیوائس کی ہوگی کہ اگر ہم اپنے بارے میں نہ جانیں، اپنے خالق کے بارے میں نہ جانیں، ہماری مثال بھی اس گیجٹ کی ہوگی، ہماری مثال بھی اس کار کی ہوگی، ہماری مثال بھی اس بے حس آلے کی ہوگی کہ جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا.
ہمیں اپنی ریالٹی کو جاننا، اپنے خدا کو جاننا ہے. تو خدا کی معرفت کا مطلب سب سے پہلے ہم خود کو پہچان لیں جہاں تک پاسبل ہو ہمارے لیے، پھر اپنے خدا کو پہچانیں، اور پھر اپنے اور خدا کے درمیان کا رابطہ ایجاد. خدا کی معرفت کا مطلب تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس ہمارے اس خدا کے لیے. کیسے انسان جب کسی ڈاکٹر کو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں ایکسپرٹ ہے تو اس کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ایھا الناس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، ایھا الناس انتم کالمرضى، لوگوں تمہاری مثال جو ہے وہ ایک بیمار کی ہے، اور رب العالمین کا طبیب، اور یہ کائنات کا جو رب ہے، کریٹر ہے، پالنے والا ہے، اور کائنات کو گویا وجود بخشنے والا اور پرورش دینے والا کائنات، اب وہ اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی ہے، ایک طبیب کی ہے. تو ایک بیمار کی صلاح اور خیر اس میں ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو اور اپنے طبیب کو فالو کرے، جو اس کا طبیب، جو اس کا ڈاکٹر اس کو گائیڈ کرے، اس کے فوٹ سٹیپس پہ وہ چلے، تبھی تو اس کو صحیح صحت ملے گی. اور جہاں ڈاکٹر کے اور طبیب کے پراپر گائیڈنس کو اس نے نگلیکٹ کیا، یا اس میں مثال کے طور پہ اس نے توجہ نہیں دی، تو وہ اس ہلاکت کا شکار ہوگا، بیماری اس کی بڑھ سکتی ہے. یہی حال کائنات کے لیے. ہم کائنات کا ایک ایسا طبیب خدا کو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا ہر حل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں. ہماری زندگی کی ہر سانس ہمارے خدا کی. معرفت خدا کا مطلب یہ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہماری آواز، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا ہر عمل جو ہے ہمارے خدا کے لیے ہونا چاہیے. انسان اس مرحلے کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے. انسان ہر کام کو انجام دے. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا بزنس بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے. آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کا جاب بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ گھر میں خدمت کر رہے ہیں، عورتیں گھر کی خدمت کر رہی ہیں، وہ خدمت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بیکاز مائی لارڈ ہیز گیون می دس آرڈر. ٹھیک ہے، انسان مثال کے طور پہ کھا رہا ہے تو اس کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے لیے کھائے. انسان مثال کے طور پہ فرض کیجیے سو رہا ہے تو اس لیے سوئے کہ میں جسم کو اپنی توانائی، ہم کو آرام کرے گا جسم، تو انرجی ریکروٹ ہوگی، ہم نیکسٹ ڈے اچھے سے اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں. یعنی زندگی کا ہر ایوری سنگل مومنٹ، ہر لمحہ ہمارا خدا کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہے خدا کی معرفت کا مطلب. یہ خدا کی معرفت کا. اور پھر رسول کی معرفت کا مطلب یعنی ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پہ خود کو ان کے حوالے کر دینا. میں آپ نے اکثر مجلسوں میں آپ سنتے آئے اور بہت واہ واہ بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں. آپ مولا کائنات کے لیے کیا ملتا ہے؟ مولا کائنات جنگ احد میں رسول خدا کے چاروں طرف سب چھوڑ کے چلے گئے. مولا کائنات رسول خدا کو چھوڑ کے نہیں گئے. 70 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پہ لگے، پورا جسم آپ کا زخموں سے جو ہے وہ بھر چکا تھا. ٹھیک ہے، رسول خدا کو پروٹیکشن دے رہے تھے، آپ پروٹیکٹ کر رہے تھے، بچا رہے تھے دشمنوں سے. ٹھیک، آپ نہیں گئے چھوڑ کے. اس سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی مکمل طور پہ رسول خدا کے رسول کے لیے، کیونکہ اس خدا پہ ایمان رکھا ہے، اس کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں، ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے اس لیے ان ایگزامپلس کو نہیں دے رہے ہیں. میں ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کبھی کہیں موقع ملے گا اپنے علاقے کے عالم سے آپ ضرور پوچھیے گا. حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل الملائکہ ایک میرے خیال سے 15-16 سال یا 18 سال کے جوان تھے. شادی ہوئی فرسٹ نائٹ، صبح ہوئی، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، فریش بھی نہیں ہوئے تھے، نقارہ بجا جنگ کے لیے. ٹھیک ہے، جنگ احد کی واقعہ ہے. رسول خدا نے سب کو دوڑ کے آئے، کیا کیا کہتے ہیں رسول اللہ، کیا حکم ہے آپ؟ رسول خدا نے کہا کہ جنگ کی تیاری ہے، چلو تم لوگوں کو نکلنا. کہنے لگے یا رسول اللہ غسل کی اجازت ہے؟ کہا نہیں، غسل کا بھی ٹائم نہیں ہے، نکلو. یہ اسی طرح نکلے، جنگ میں شہید ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جنازہ غائب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حنظلہ کا جنازہ کہاں؟ تو کچھ دیر کے بعد رسول خدا نے کہا رکو بتا رہے ہیں. حنظلہ کا جنازہ فرشتے لے کے گئے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے، اس لیے ان کا لقب ہوا حنظلہ غسیل الملائکہ، یعنی وہ حنظلہ کی جن کو ملائکہ نے غسل دیا. یہ کیا تھا؟ رسول خدا کے لیے اس قدر خود کو ڈیووٹ کر چکے تھے، سپردگی تھی. معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طرح امام وقت کے لیے آپ آئیے. امام وقت کی معرفت کا مطلب کیا؟ یعنی اپنی زندگی کی ہر سانس امام کو دے دینا. تو یہ ہے ایکچوئل معرفت کا مطلب. ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اس معرفت اور یعنی ہمارے اور ہمارے خدا، ہمارے اور ہمارے رسول، ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان کی دیواروں کو گرانے کا مہینہ ہے. اسی لیے آج کی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان دیواروں میں سے ایک دیوار، سب سے میجر اور سب سے بڑی دیوار ہے گناہ. انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے خدا کے درمیان میں دیوار آ جاتی ہے. انسان غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کے اور اس کے خدا اور اس کے امام کے درمیان میں، اس کے نبی کے درمیان میں دیوار حائل ہو جاتی ہے. یعنی یہ گناہ جو ہے وہ اس کو خدا تک پہنچنے سے روکتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کسی بھی واجب کو ترک کرتا ہے، کسی بھی حرام کو انجام دیتا ہے، تو اس کے اور اس کے خدا کے، اس کے نبی کے اور اس کے امام کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعے ہیں. امام کے پاس لوگ آئے ملاقات کے لیے، امام کو سلام کیا، امام نے چہرہ گھما دیا.
امام جب پوچھا سوال کیا کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، کہا کہ فلاں راستے میں، فلاں سفر کے فلاں راستے میں تم نے فلاں گناہ انجام دیا تھا، یا فرض کرو تمہاری نماز صبح قضا ہوئی تھی، یا تم نے یہ کام کیا تھا۔ یہ کیا ہے، گناہ جو ہے ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان میں دیوار بن جاتے ہیں، ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان میں دیوار بن جاتے ہیں، ہمارے اور ہماری خدا کی طرف سے جو رحمتیں اور نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان کے درمیان میں یہ گناہ جو ہے وہ دیوار بن جاتا ہے اور ان نعمتوں کو ہم تک آنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس دیوار کو گرانے کا بہترین طریقہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور استغفار کرنا۔ استغفار کرنے کا مطلب یعنی خدا سے سب سے پہلے انسان، میں نے بتا دیا پہلے یا دوسری نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ استغفار کا مطلب کیا، مولا کائنات نے بتایا۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں سے ریگریٹ کرے، اس گناہ پہ نادم ہو، اس کے بعد اسے ترک کرے، جو فریضہ فوت ہوا اس کو انجام دے، کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو وہ حق ادا کرے، اگر اس گناہ کے ذریعے انسان کے بدن میں گوشت بڑھ رہا ہے تو اس گوشت کو پگھلائے، اور اس کے بعد جو ہے گناہ سے جو اس کو آرام ملا ہے اپنے جسم کو توبہ کی سختی چکھائے۔ یہ گناہ کے تو استغفار کے جو ہے وہ پلرز ہیں۔ انسان جب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو یہ دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ جب استغفار انسان کرتا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ روایتوں میں بہت سارے فائدے ہیں۔ میں قرآن مجید کی 5 آیتوں میں، یعنی آیت کے 5 حصوں میں استغفار کا، یعنی جو ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی خدایا میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی چاہتا ہوں، وہ گناہ جو میں نے کیے جس پہ میں ریگریٹ کرتا ہوں اور میں نے اس کو کمپنسیٹ بھی کر لیا ہے، میں اس کا ازالہ بھی کر چکا ہوں، اب یہ چاہتا ہوں کہ تو اس پہ پردہ ڈال دے، تو اسے چھپا دے، اس کے اثر کو، اس کی لذت کو ہمارے دل سے مٹا دے۔ جب انسان اس طرح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے تو اس کے کیا کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں، استغفار کے فائدے کیا کیا آپ دیکھیں قرآن مجید میں۔ پہلے میں دعا کا چند جملے اس کے ترجمے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، خدایا مجھے آج کے دن استغفار کرنے والوں میں قرار دے، یعنی ان لوگوں میں قرار دے کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے پشیمان ہیں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، خدایا مجھے اپنے اس دن اپنے ان بندوں میں سے قرار دیتے کہ جو نیک بندے ہیں اور قانتین تیری بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، خدایا اس دن مجھے اپنے اولیاء اور اپنے قریب ترین دوستوں میں قرار دے دے۔ برافتک یا ارحم الراحمین، خدایا میں تجھے تیری رافت اور تیرے لطف و کرم کا، تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اب استغفار کے دیکھیے کتنے فائدے ہیں۔ من اکثر الاستغفار، روایت بھی ہے کہ مثال کے طور پہ جس نے بہت زیادہ استغفار کیا تو اس کا ہم و غم دور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے دل سے کیا نام ہے خوف دور ہو جاتا ہے، خدایا اس کی سختیوں کو آسانیوں کو سختیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، زندگی کے جو ہے تلخیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف سے اس کا رزق آنے لگتا ہے۔ یہ تو روایت میں آیا، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا۔ آیت کیا کہتی ہے دیکھتے قرآن مجید کی۔ سب سے پہلے استغفار کا اثر یہ ہے کہ انسان عذاب خدا سے محفوظ رہے گا۔ انسان اگر استغفار کرنے لگے تو، اگر انسان، روایت میں ہے کہ رسول خدا دن بھر میں 70 بار استغفار کرتے تھے، اپنے لیے نہیں کرتے تھے، اپنی امت کے لیے کرتے تھے۔ شہزادی زہرا پوری رات جو ہے وہ محراب عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی تھی اپنے شیوخ کے لیے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں دعائیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کی خدمت میں، کیونکہ وقت ہمارا کم ہے، ابھی اس کو عرض کریں گے۔ شہزادی زہرا کی خاص دعا تھی اپنے شیوخ کے لیے کہ جس دعا میں آپ اپنے شیوخ کے لیے استغفار کر رہی تھی۔ تو سب سے پہلے عذاب سے نجات ملتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں نازل کرے گا، یعنی مسلمانوں پر، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ مومن کی صفت یہ کہ وہ دن بھر میں 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے۔ تو جب تک انسان عذاب کیا جائے، سختیاں مصیبتیں استغفار سے ٹلتی ہیں، درد استغفار سے ٹلتا ہے، رنج غم استغفار سے ٹلتا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی بخشش، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ٹھیک ہے، اور کہیے کہ کیا استغفروا ربکم، اور استغفار کرو، اور میں نے کہا کہ استغفروا ربکم، اور میں نے ان لوگوں سے کہا فقلت استغفروا ربکم کہ اپنے رب، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا۔ یہ بھی ایک چیز میں بتا دوں، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہم استغفار کر رہے ہیں اللہ توبہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ یہ پتہ نہیں نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، اللہ ایسا بے حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ کے ہر چیز نفی تولی ہے۔
آپ یہ کیجئے جو اس کا کرائٹیریا، جو ایس او پیز اللہ نے دیا آپ اس کو فالو کیجئے، ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو ایکسپٹ. کیوں نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ وہ اللہ نے کہا ہے تب. اللہ کو جھوٹ تھوڑی بولتا ہے یا لوگوں سے مذاق تھوڑی کرتا ہے. اللہ لوگوں سے کھیل تھوڑی رہا ہے کہ جسٹ یو ڈو لائک دس اینڈ مے بی آئی کین ایکسپٹ اور آئی کی ناٹ. ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں. اللہ یقیناً ایکسپٹ کرے گا. اللہ نے کہا ہے تو ایکسپٹ کرے گا. اللہ نے ایس او پیز دیے نماز کے، نماز کے جو ایس او پیز ہیں آپ اس کو فالو کیجیے، اللہ نماز قبول کرے گا. اللہ نے چیریٹی، زکوٰۃ، صدقے کی ایس او پیز دیے ہیں، جو ہدایات دی آپ اس کے مطابق ادا کیجیے، اللہ ایکسپٹ کرے گا. کیوں نہیں ایکسپٹ کرے گا؟ کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ ایکسپٹ نہ کرے. یہ ڈاؤٹ جو ہے یہ بنی امیہ سے آیا ہے. یعنی اس طرح مثلا خدا کے بارے میں ہم ڈاؤٹ فل بنا دیں، لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے اس طرح ہم کیا نام ہے شبہے میں ڈال دیں کہ لوگ خدا کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے لیں کہ ہمارا خدا تو ان اکاؤنٹیبل ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا کرے کیا نہیں کرے. کیا پتا جو ہے وہ، جیسے آپ نے کبھی سنا تھا بعض لوگوں نے کہا الیاذ باللہ یزید کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے. کیوں ڈالے گا؟ خدا نہ کبھی مومن کو جہنم میں ڈالے گا اور نہیں نہ کبھی ظالم اور کافر کو جنت میں ڈالے گا. خدا کا حساب کتاب ہے. خدا کبھی نہ کبھی مثال کے طور پہ فرض کیجیے اچھے کام کرنے والے کے کام کو رد کرے گا اور نہ ہی کبھی برے کام کرنے والے کی جو ہے برائی کو چھپا دے گا. نہ، اللہ کے حساب کتاب ہے، برائی کی سزا ملے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی ذرہ برابر اچھائی انجام دے گا دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی انجام دے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. تو اللہ کے حساب کتاب ہے. یہ سب ڈاؤٹس نکال دیجیے اپنے ذہن سے کہ آئی ڈونٹ نو میرا عمل ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از ایکسیپٹیبل. کیوں نہیں ایکسیپٹیبل ہے؟ اگر نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا تو ہم کیا فائدہ ہماری نماز پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہم ایسی مثال کے طور پہ اپنے ایفرٹس کو ہم کیوں ضائع کریں؟ ہم ایسا کام کریں جہاں ہم کو ریوارڈ ڈیفینیٹ یقینی ہم کو ریوارڈ. اللہ کے ہر چیز یقینی ہے. ہاں ہم لوگ ایس او پیز کو فالو کریں پھر آئے کہ یقیناً خدا قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا. امام حسین کا آپ نے کہیں بھی کوئی جملہ سنا کہ خدا ہمیں نہیں معلوم تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی امام نے جو قربانی کی اللہ کے راہ میں ایس او پیز ہوتے ہیں امام حسین نے فراہم کیا. اللہ نے، اور کہیں بھی شک و شبہ نہیں. ربنا، جناب زینب کا جملہ سنیے، ربنا تقبل منا هذا القربان، خدائے میری اس قربانی کو قبول کر. یعنی وتھ کمپلیٹ فائرنس، پورے یقین کے ساتھ جناب زینب نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اللہ قبول کرے گا. تو اس شک کو ذہن سے، اور کبھی کوئی بیان بھی کرے تو اس کو خاموش کریے کہ اللہ کے بارے میں ایسا ڈاؤٹ نہ لے کر آئے. ہاں ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو فالو دا ایس او پیز. ہمیں جو ایس او پیز اللہ نے دیے ہیں کام کے، ان رولز اور ریگولیشنز کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی اللہ قبول کرے. تو استغفروا، کہ استغفار کرو، ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے استغفار سے. جو ہے انسان کا جو انسان کی روزی میں وسعت آتی ہے. جو بھی شخص استغفار کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، کوئی فقیر ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. امام رضا سے آ کر کہتا ہے کہ مولا قحط آیا ہوا ہے. امام نے کہا استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ مولا بہت مالی حالات میرے اچھے نہیں ہیں، فائنینشلی بہت ریٹارڈڈ ہوں، بہت تنگی رسک میں ہوں. امام نے کہا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی. امام نے کہا کہ استغفار کرو. ٹھیک ہے. پھر ایک شخص جو امام کی بارگاہ میں وہاں بیٹھا تھا، امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ کیا، تین الگ الگ بیمار ہے اور تینوں کو آپ نے ایک ہی دوا، سب سے کہا آپ نے استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، کیا مطلب ہے ایسا؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا ہم نے کوئی غلط اس کو گائیڈنس تھوڑی دیا، یہ ساری دوا قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم استغفار کرو تو ہم تمہارے رزق میں وسعت عطا کریں گے. ٹھیک ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ استغفار کرو تو تمہارے لیے اللہ باغات بنائے گا، تمہارے لیے جو ہے نہریں جاری کرے گا. ٹھیک ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. تم اللہ اپنے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. اب توبہ اور استغفار کا ایک ڈفرنس ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی نشست میں بیان کریں گے. ہمارے کوشچن آنسر کا ٹائم آلموسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہارے لیے زندگی کی سہولیات فراہم کرے گا، تمہاری زندگی کی ہارڈ شپ ختم ہو جائیں گی اور رزق میں وسعت آئے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے، دیکھیے بارش جو ایک مین ریسورس ہے فرٹیلائزیشن کا، بارش کے ذریعے زمین پہ فرٹیلٹی آتی ہے، زمین پہ اناج اگتا ہے، سمندروں میں پانی آتا ہے، اور کیا کیا نعمتیں. پھر فرض کیجئے سمندروں میں جب دریا سمندر میں پانی بڑھتا ہے جو ہے وہ اس کے ذریعے مختلف زمینوں کو سیلاب کے ذریعے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ ایک رزق کا ذریعہ ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، زمین پھل اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، درختوں سے پھل اگتا ہے، اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا استغفار. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پیسے کے ذریعے
اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرو. امام صادق علیہ السلام کیا نام ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 سال تک استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے، 1 سال تک مسلسل کہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کو استغفار کرنے والوں میں شمار کرے گا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ استغفار جو ہے اس کے بینیفٹس آپ نے دیکھ لیا. رزق میں وسعت، عذاب سے نجات یعنی گناہوں کی بخشش ہوگی، رزق میں وسعت آئے گی، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں زندگی کی سختیاں دور ہوں گی، مال حاصل ہوگا، اولاد حاصل ہوگی، آسمان سے برکتیں اللہ کی نازل ہوں گی. یہ صرف کس میں؟ استغفار میں. اصل ریالٹی کیا؟ استغفار جو ہے ہمارے اور خدا کے درمیان کی دیوار کو استغفار جو ہے وہ کیا نام ہے دور کرتا ہے، منہدم کرتا ہے. استغفار کا یہ ماہ سیام ماہ خدا ہے، اس میں ہم خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ ماہ ہمارے گناہ جو ہیں ہمیں ان امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی لذت کو محسوس نہیں کرنے دیتے ہیں. ہمارے گناہ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں محسوس نہیں کرنے دیتے ہیں. لیکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام استغفار جو ہے یہ ہمارے ان تمام فاصلوں کو اور دیواروں کو بیچ سے ہٹاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں اپنا 5-6 منٹ ہے، اگر کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میرے خیال سے میں سب کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. السلام علیکم مولانا، میرا ایک سوال ہے، جی وعلیکم اگر آپ السلام. کو آواز آ رہی ہے. جی آ رہی. مولانا آپ نے اپنی جو دعا ہے اس میں ذکر کیا اولیاء اللہ کا، تو اللہ کے دوست، اس میں ذرا تھوڑی وضاحت کریں گے کہ ہم گنہگار انسان اللہ کے دوست کے لیول پہ کیسے مطلب کس لیول پہ آ سکتے ہیں، مطلب ہاؤ اٹ از پاسبل، اور اس کا مطلب کرائٹیریا کیا ہے اولیاء دیکھیے اللہ آپ کا. کی خدمت میں عرض کریں کہ کیا نام ہے یقیناً بہرحال اس کے بھی مراتب ہیں. یعنی اللہ کے مثلا اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست، اور اللہ کے دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی مثال کے طور پہ خاص دوستی ہے، کرائٹیریا اس کا. اللہ کی دوستی کا صرف کرائٹیریا اس کی بندگی، اور جتنا انسان بندگی کی راہ میں، اس کی معرفت کی راہ میں اس سے قریب ہوتا جائے گا، یقیناً اس کی اور خدا کے درمیان کی دوستی یعنی ہم فاصلہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور جتنا فاصلہ کم ہوگا انسان خدا کا دوست اور اس کا ولی بنتا جائے گا. تو تنہا کرائٹیریا اس کا کیا ہے؟ تنہا خدا. یقیناً ہم اس مرحلے تک تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنے گناہوں کو آپ دیکھیں کیا نام ہے کبھی کبھی بعض روایت میں ملتا ہے کہ کیا التائب کمن لا ذنب لہ، خدا جو ہے تائب توبہ کرنے والا وہ شخص ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اور توبہ کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، عزیز رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان جو ہے جس قدر عبادت کے ذریعے خدا سے قریب ہوتا جائے گا اور اس فاصلے کو کم کرتا جائے گا، انسان خدا کا ولی بنتا جائے گا، اس کا دوست اور اس کے قریبی بندوں میں شمار ہوتا جائے گا. بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ. کلیئر ہوگی بات. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. السلام علیکم حضور. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا ماہ رمضان متعلق آغا علی رضا پنہیان کی، اس میں یہ تھا کہ جو شک ہے کہ خدا قبول کرے گا یا نہیں نماز پڑھنے کے پہلے یا روزہ کے پہلے، اس کا انہوں نے فلسفہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سے کسی ایسے کو مثلاً اگر کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا کسی ایسے کو جو زیادہ لیول میں ہم سے کمتر ہو تو جی بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں قبول ہونے کا، جی اور لیکن اگر کسی آفیسر کو یا کسی بہت ہائی لیول کے آفیسر کو دیں کچھ تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. جی اور چونکہ یہ خیال ہوتا ہے اس وجہ سے جو کھانا یا جو بھی چیز ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو اگر شک ہو کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں تو اس کو اعمال بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ شک ہو، لیکن جی جب اعمال کریں تو پھر یہ سمجھیں کہ اب اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے گا. اس پہ کیا نگاہ ہے حضور؟ نہیں یقیناً بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ جو ہے حساب کتاب ہے خدا کی بارگاہ میں. اصل میں بنی امیہ نے اس کچھ فکرے جو ہے باقاعدہ انٹینشنلی جو ہے لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کی اور ایک باقاعدہ
ان کا ایک پورا کمپین تھا اس سلسلے میں، ٹھیک ہے، کہ جس قدر توحید سے متعلق لوگوں کو ذہنوں میں ڈاؤٹس اور مشکوک بنا دو. اور آپ جیسے فرض کیجئے ذاکر نائک کے بارے میں جو مشہور جملہ تھا اس کا کہ شاید، اور یہ مشہور ہے سلفیوں کے درمیان کہ خدا جو ہے وہ شاید یزید کو، یعنی جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو بھی خدا جنت میں ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے حتیٰ بڑے بڑے جرم کیے، گناہ کیے، ان کو بھی ڈال سکتا ہے. یہ اس طرح کا ڈاؤٹس جو ہے وہ کس وقت آتا ہے انسان خدا کے سلسلے میں انسان کے ذہن میں، کہ جب اس کی معرفت خدا سے متعلق کلیئر نہ ہو، یا دوسرے کہ خدا نے جو راستہ بتایا عمل انجام دینے. اگر ہم ڈیفینیٹلی ان ایس او پیز کے مطابق، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ان ایس او پیز کے مطابق جو اللہ نے اصول دیے ہیں عمل کے، ہم اس کے مطابق اگر عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے. بعض روایتیں ہیں ایسی جو یہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے عمل خدا کے لیے خالصانہ انجام دیا تو پھر شک میں نہ رہو کہ تمہارا وہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر یقیناً اللہ اس کو قبول کرے گا. ہاں وہ اس کی، دیکھیے یہ ایک معرفت کا ایک مرحلہ، ایک لیئر ہے یہ، کہ انسان جو ہے وہ جتنا مثلا خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے اندر خوف، خشیت اور کیا نام ہے اللہ سے متعلق روب وہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن ڈاؤٹ نہیں بڑھتا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ڈاؤٹس کہاں آتے ہیں؟ ڈاؤٹس وہاں آتے ہیں کہ جہاں انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے پراپر ایس او پیز کا کیا نام ہے لحاظ کیا کہ نہیں کیا، جو اللہ نے اصول بتائے تھے انجام دینے کے، وہ اس کے مطابق ہم نے انجام دیا ہے کہ نہیں دیا. لیکن اگر انسان ان ایس او پیز کا لحاظ کرتا ہے، ان ہدایات کا لحاظ کرتا ہے، ان قوانین کو فالو کرتا ہے جو اللہ نے کہا ہے، اس کے اندر اخلاص اور جو اخلاقی اور ظاہری جتنے بھی شرائط ہیں ان کو اگر وہ فراہم کرتا ہے تو یقیناً اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا. پھر وہاں اس کو شک نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں شاید صاحب؟ جی جی حضور. جی ہمارے پاس ہمارا ٹائم اوور ہو چکا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماہ صیام ایک بہترین فرصت ہے اللہ کی بندگی کی. خدایا ہم سب کی ان توفیقات کو قبول کرے اور ان عبادتوں کو قبول کرے. ہمارے امام، ہمارے ولی نعمت کا ظہور ہو اور ہماری معرفت امام کے ظہور کا مقدمہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.